بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو حضرات، جیسا کہ ہم فضائل قرآن کے متعلق پڑھ رہے تھے، اسی ضمن میں فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں۔ امام ترمذی اور امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی میرا امتی قرآن میں سے صرف ایک حرف بھی اگر پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایک حرف کے بدلے اس کو 1 سے لے کر 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ یہ فضیلت قرآن کی تلاوت ہے۔ پھر فرماتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ اگر کوئی پڑھے الف لام میم، اگر کوئی بندہ یہ لفظ پڑھا تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ یہ پورا لفظ ملا کے ایک حرف ہے، بلکہ الف بھی ایک الگ حرف ہے، لام بھی ایک الگ حرف ہے، میم بھی الگ حرف ہے۔ تو مطلب 3 حرف ہو گئے۔ اب 3 حرف کے 30 نیکیاں مل گئی۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کو تھامیں، چاہے صبح ہو، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد کوئی تجارت کر رہے، تجارت میں بیٹھتے ہی تھوڑا کم سے کم 1 رکوع تو پڑھ کے تجارت کو شروع کر رہا ہے۔ تو پھر کہتے ہیں، دیکھیے ہم جتنا پڑھتے جائیں گے یہ ہمارے نیکیوں کا جو اعمال میں محفوظ کیا جائے گا، کل میدان حشر میں اس کو دکھایا جائے گا۔ اب آپ بولیں گے مصعب اس کو کیسا محفوظ رکھتے؟ تو اس کی ایک مثال، اب دیکھیں جو بھی لوگ ہیں اسمارٹ فون یوز کر رہے ہیں تو ان کیا کرتا ہے، ویکلی رپورٹ آپ کو دیتا ہے۔ ویکلی رپورٹ میں آپ کو بتاتا 1 ہفتے میں آپ کا جو موبائل استعمال کیے، اتنے گھنٹے استعمال کیے بول کے بتاتا۔ اس کے اندر یہ بھی بتاتا اب یوٹیوب کتنے گھنٹے استعمال کرے، فیس بک کتنے گھنٹے استعمال کرے۔ یہ پورا ڈاٹا دنیاوی چیزوں کے لیے محفوظ کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح کل میدان حشر میں بھی یہ بھی ڈاٹا رہے گا، یا اللہ جو زبان دیا تھا، یہ زبان سے تم کیا قرآن کی تلاوت کرے تھے، یا غیبت کرے تھے، یا چغلی کرے تھے، یا کسی کو اپنی زبان سے تکلیف دیے تھے۔ یہ تمام چیزوں کا ڈاٹا محفوظ رہتا ہے، کل قیامت میں اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس کو ڈیلیٹ کیسے کرنا؟ توبہ کے ذریعے۔ اب کسی کی غیبت کرے، کسی کو تکلیف دیے، اب توبہ کرو، وہ ڈاٹا پورا ڈیلیٹ ہو جاتا۔ اور تم ذکر کریں گے، قرآن پڑھیں گے تو وہ ڈاٹے کی جگہ نیکیوں کا ڈاٹا محفوظ ہو جائے گا۔ تو لہٰذا زندگی کو غنیمت جانیں، قرآن کی تلاوت کریں، گھر میں بھی برکت ہوگی، تجارتوں میں بھی برکت ہوگی، زندگیوں میں بھی برکت ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ ہم تمام مومنین کو قرآن کو تھام کر اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس قرآن کو ہمیں کل قیامت میں شفاعت کا ذریعہ بنا۔